ایک طرف آزادی کا جشن ہے تو دوسری جانب پسِ پردہ کچھ انتہائی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے خبریں ایک بار پھر گردش کر رہی ہیں۔ آنے والا ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس طرح اہم ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ ملکی سیاست میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں جاری ہیں۔ اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اچانک پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سحریش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے۔ ایک بار پھر ملک کی سیاست میں بھرپور ہلچل جاری ہے اور ان دنوں کچھ انتہائی اہم بلکہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اچھی خبریں سامنے آنے لگی ہیں۔ سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے عمران خان کے علاج اور اسپتال منتقلی کے حوالے سے دائر درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کیس کی اہم سماعت 18 اگست کو ہوگی۔ 3 رکنی بینچ اس دفعہ یہ ایک مختلف بینچ بنایا گیا ہے۔ اس بینچ کے اندر جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ عمران خان کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے دائر درخواستوں کی سماعت کرے گا اور توقع کی جا رہی ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس وقت ان کی ترجیح یہی ہے کہ عمران خان کی صحت اور ان کی آنکھ کے معائنے کے لیے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی علاج کروایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر یوم آزادی پر سہیل آفریدی کی جانب سے کیا گیا جو پاور شو تھا وہ بھی نظر آیا۔ گزشتہ رات اچانک سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد کے بلو ایریا میں پہنچ گئے۔ کارکنان کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی کہ یوم آزادی کے دن کے موقع پر بظاہر ایک بڑی سیاسی سرگرمی بن گئی۔ سینٹ لارنس مال سے کے سامنے سے شروع ہونے والا جو مارچ تھا یہ ڈی چوک کی طرف جاری تھا اور پھر اگرچہ اب دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات بھی درج کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بظاہر یوم آزادی پر یہ ایک بہترین سرگرمی نظر آئی۔ سہیل آفریدی 27 ستمبر کی مارچ کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور بظاہر اب ان کا رخ جو ہے وہ بنوں کی جانب ہے، لیکن اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، کارکنان کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز ہی صدر اور وزیر اعظم کی ایک اہم ملاقات کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی۔ بظاہر موجودہ حالات میں اس ملاقات کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ محسن نقوی کی بیرسٹر گوہر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ پر پہنچے، بیرسٹر گوہر کی والدہ کی وفات پر فاتح خوانی کی اور تعزیت کی ان کے ساتھ، جبکہ اس ملاقات کی تصویر اور ٹویٹس بھی وائرل ہوئیں تو ان سے کئی اہم اشارے بھی اخذ کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے جو اہم کچھ ارکان ہیں، فواد چودھری لیگر پر مشتمل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی بیرسٹر گوہر سے گزشتہ روز ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے اور اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس تعزیت کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی کچھ اہم گفتگو ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی بیرسٹر گوہر سے کچھ اہم ملاقات ہوئی، تعزیت کی انہوں نے وہاں جا کر، جبکہ ایک طرف اب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ساتھ ہی دوسری جانب اچانک حفیظ اللہ نیازی جو کہ ماضی میں عمران خان کے ایک بڑے ناقد رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے پچھلے کالم کے اندر عمران خان کو معاف کرنے کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کوئی شک نہیں کہ وہ بھی عوام کے اندر مقبول ترین لیڈر عمران خان ہی ہیں، اور اس کالم کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنا سیاسی جو مسائل ہیں ان کو تیزی کے ساتھ حل کرنا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ دینا چاہیے۔ تو اب انہوں نے ایک اور کالم حال ہی میں لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کا اندیہ دیا ہے کہ بظاہر عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہونے کے قریب ہیں اور خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جلد ہی بنی گالہ منتقل بھی ہونے والے ہیں۔ اگرچہ ویسے تو عمران خان کے حوالے سے ماضی میں بھی ایسی خبریں جو ہیں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن اس بار حفیظ اللہ نیازی کی جانب سے ایسے الفاظ سامنے آنا یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر عمران خان کی بات کریں تو خود متعدد مرتبہ ڈیل کی خبروں کے حوالے سے پہلے ہی اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آنا چاہتے۔ بنی گالہ منتقلی کے آپشن بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آگے پہلے بھی رکھے گئے تھے، لیکن عمران خان نے وہ آپشنز جو تھے وہ قبول نہیں کیے۔ لیکن اب موجودہ حالات کے اندر جب ایک طرف سسٹم ریسیٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، سسٹم کولیپس کے بیان دیے جا چکے ہیں اور انتظامی سطح پر بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر موجودہ حالات میں بظاہر اگر بنی گالہ وہ منتقل ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں تو بظاہر یہ ایک مثبت اقدام ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ملک کی سیاست میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اتحادی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، بظاہر ان کو اچانک پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا، صورتحال تیزی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اب کچھ ایسا ہی
اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف سے رابطوں کی کوششیں ایک طرف تیز کی جا رہی ہیں۔ اتحادی جماعتیں کل تک جو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا چاہتی تھیں اور اس کے حوالے سے جتنا کچھ عملی طور پہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کھل کر کیا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سے بیک ڈور رابطوں کی کوششیں بھی اب اسی حساب سے تیز کی جا رہی ہیں۔ سینئر صحافیوں کے مطابق بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے اوپر بالکل بھی خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے انتخابات کے نتائج کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے اتحاد چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا کر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ 28ویں آئینی ترمیم اور نئے صوبوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت جلد از جلد مسلم لیگ نون حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بظاہر یعنی اگر پی ٹی آئی ایک بار پھر چاہے وہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ساتھ بھی بظاہر کھڑی ہوتی ہے، سیاست کا مرکز اور محور وہی بن چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف واضح کر چکی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آئینی عہدوں سے استعفیٰ دے تو ان کے ساتھ اتحاد کا سوچا جا سکتا ہے۔ واضح کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چاہیے، اپوزیشن میں ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنے ہوں گے۔ تو یہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کو خدشہ ہے کہ اگر پنجاب کی تقسیم یا 28ویں ترمیم کے معاملات ہاتھ سے نکل گئے تو ان کی اقتدار پر یقینی طور پہ گرفت بھی کم ہو جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم لیگ نون کے اندر سے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے متوقع لانگ مارچ سے یقینی طور پہ ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس لیے جلد از جلد وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے درمیان سنجیدہ ملاقات کروانی چاہیے، اور یہ وہی ملاقات ہو جس کے بارے میں پہلے بھی مذاکرات کی آفر خود وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان کے تک جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی فیملی ان کی بہنیں رسائی چاہتی ہیں تو وہ معاملہ بھی حل کیا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے بظاہر محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس